نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید ورفعنا لک ذکرک آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ وصلی اللہ نورن کزو شد نور ہا پیدا وصلی اللہ نورن کزو شد نور ہا پیدا زمین از حب او ساکن فلک در عشق او شہدا گر نام محمد را نیا ورد شفیع آدم گر نام محمد را نیا ورد شفیع آدم نہ آدم یافت توبہ نہ نوح از غر کے نجینا جلوہ فگن ہوئے حضور کفر روانہ ہو گیا جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا۔ سامعین محترم و مکرم، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیت کریمہ تلاوت کی۔ آپ دعا فرمائیں کہ اللہ پاک مجھے حق سچ بیان کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، اللہ پاک نے قرآن مجید میں حضور علیہ السلام کی شان کچھ اس طریقے سے فرمائی۔ اللہ پاک نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا۔ تو سامعین محترم، اللہ پاک نے آپ کے ذکر کو بلند فرمایا تو ہمارا یہ میلاد منانا، ہمارا محافل کا انعقاد کرنا، ان سب کے اندر حضور کا ذکر ہی ہوتا ہے اور کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی جو شریعت کے خلاف ہو۔ تو سامعین محترم، یہ ہمارا میلاد بنانا، اس میں ہم حضور علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں، حضور کی تعظیم کے لیے قیام کرتے ہیں، تلاوتیں ہوتی ہیں، نعتیں ہوتی ہیں، تو اس سب کا سب حضور کا ذکر ہی تو ہے اور کیا ہے۔ تو سامعین محترم، ہم بھی ادب کرتے ہیں لیکن صحابہ کرام بھی ادب کرتے تھے۔ ان کا ادب کیسے تھا؟ بخاری شریف کے اندر حدیث پاک ہے کہ کفار مکہ نے حضرت عروہ بن مسعود کو بھیجا کہ جاؤ، مسلمانوں کے ہاں ایک نبی آیا ہوا ہے، وہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اور مسلمان اس کی محبت کے اندر گرویدہ ہو چکے ہیں، جاؤ دیکھو تو صحیح ان کی شان کیسے ہے۔ ان دنوں حضرت عروہ بن مسعود ابھی مومن نہیں ہوئے تھے۔ جب یہ بارگاہ رسالت مآب میں آئے، سارا دن رہے، پھر واپس چلے گئے کفار مکہ کے پاس۔ تو کفار مکہ نے پوچھا جی بتائیں آپ نے کیا دیکھا؟ تو حضرت عروہ بن مسعود فرمانے لگے یا قومو واللہ لقد وفدت علی الملوک ووفدت علی قیصر و کسریٰ والنجاشی، اللہ کی قسم اے قوم والو سن لو، میں قیصر و کسریٰ گیا ہوں، بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں گیا ہوں، ہر جگہ پر گیا ہوں، واللہ ان رأیت مالکا قط یعظمہ اصحابہ ما یعظم اصحاب محمد محمدا، اللہ کی قسم میں نے کسی بادشاہ کے غلاموں کو اس طرح بادشاہ کی تعظیم کرتے نہیں دیکھا جس طرح غلامان مصطفیٰ حضور علیہ السلام کی تعظیم کرتے ہیں۔ اور ان لوگوں نے پوچھا جی بتاؤ تم نے کون سی تعظیم دیکھی، بتاؤ تو صحیح وہ تعظیم کس طرح کرتے تھے؟ فرماتے ہیں واللہ ان تنخم نخامتا الا واقت فی کف رجل منہم، اللہ کی قسم وہ محبوب ایسے ہیں کہ جب وہ اپنا لعاب دہن، اپنا ریڑھ، اپنا کنگار مبارک زمین پر رکھتے ہیں، اللہ کی قسم وہ زمین پر نہیں آتا الا وقت فی کف رجل منہم، مگر صحابہ کرام اس کو اپنی ہتھیلیوں میں لے لیتے ہیں۔ جی پھر کیا کرتے ہیں؟ فجلد بها وجهه وجلده، پھر اس کو کیا کرتے ہیں؟ پھر اس کو اپنے منہ پہ مارتے ہیں، اپنے جسم پر ملتے ہیں۔ اچھا جی اور تم نے کیا دیکھا؟
جی اور بھی میں نے بہت کچھ دیکھا. وہ کیا؟ اذا امرہم ابتدروا امرہ. جب مسلمانوں کے نبی مسلمانوں کو کوئی حکم دیتے ہیں تو سارے کے سارے بھاگ پڑتے ہیں, لبک پڑتے ہیں کہ یہ کام سب سے پہلے میں کر دکھاؤں. جی اور کیا دیکھا؟ جی اور میں نے یہ دیکھا اذا تودع قعدوا یقتتلون علی وضوءہ. جب مسلمانوں کے نبی وضو بناتے ہیں تو وضو کا جو مائع مستعمل ہے اس کے لیے صحابہ کرام آپس میں لڑنے کے قریب ہو جاتے ہیں. جی کاش مجھے ایک قطرہ مل جائے. وَإِذَا تَقَلَّمَ خَافَضُوا أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَهُ. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کلام فرماتے ہیں, لب کشائی فرماتے ہیں, تو صحابہ کرام کیا کرتے ہیں؟ سارے کے سارے حضور کے سامنے خاموشی کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں. وَمَا يَحُضُّونَ إِلَيْهِ النَّظْرَ. اور صحابہ کرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھ میں آنکھ ملا کے نہیں دیکھتے. کیوں؟ تعظیماً لہو, حضور کی تعظیم کی خاطر. تو پتہ چلا کہ صحابہ کرام کا طریقہ یہ تھا کہ وہ حضور کے سامنے اپنی آنکھیں بھی پست رکھتے تھے, آنکھیں اٹھا کے نہیں دیکھتے تھے. یہ ان کی تعظیم کا طریقہ تھا. تو آج کل کے دور میں تو جو شخص حضور کی شان کے اندر زبان درازی کرے اس کا کیا بنے گا؟ تو سامعین محترم دیکھیں, جتنی محافل کریں, سیرت النبی کے موضوع پر کریں, بڑے بڑے پنڈال بھر جائیں, حضور کی شان پر جتنی محافل منعقد کی جائیں, یہ کبھی انکار نہیں کریں گے, کچھ نہیں کہیں گے. سیرت کے موضوع پر جتنی محافل منعقد کی جائیں ان کو کوئی اعتراض نہیں. اعتراض صرف ایک ہی لفظ پر ہے, وہ میلاد پر ہے. جی یہ لفظ میلاد کیوں آ گیا؟ بھئی بات تو یہ ہے, میلاد پر پہلا اعتراض تھا ابلیس کا, چونکہ تفسیر ابن کثیر کے اندر لکھا ہوا ہے کہ شیطان تین وقتوں پہ رویا, 3 جگہوں پہ شیطان خوب رویا. ایک اس وقت جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی شیطان خوب رویا. جب حضور کی پیدائش ہوئی شیطان اس دن خوب رویا. جس دن اس کو جنت سے نکالا گیا اس دن خوب رویا. تو پتہ چلا کہ حضور کی ولادت پہ رونا یہ شیطان کا طریقہ ہے, کسی مسلمان کا طریقہ ہے نہیں. تو سامعین محترم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان تو دیکھیے. محدث ابن جوزی فرماتے ہیں کہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ بھی حضور پر نور ابھی اس جہان میں تشریف نہیں لائے تھے, جلوہ فرما نہیں ہوئے تھے. جبریل امی میرے پاس آئے تو انہوں نے عرض کی تو انہوں نے کہا تو ان کے ہاتھ میں کیا تھا؟ دودھ سے زیادہ سفید, شہد سے زیادہ میٹھا اور مشک عنبر سے خوشبودار پیالے کے اندر کچھ تھا, مشروب تھا. تو انہوں نے کہا جی نوش فرمائیے. میں نے پیا. پھر فرمایا جی سیر ہو کے پیے. میں نے سیر ہو کر پیا. پھر کیا کیا؟ پھر حضرت جبریل علیہ السلام کہنے لگے اظہر یا سید المرسلین, اظہر یا خاتم النبیین, اظہر یا خاتم النبیین, اظہر یا رحمت للعالمین. اے نبیوں کا سردار جلوہ فرما ہو جائیے, اے رسولوں کے سردار تشریف لائیے. اظہر یا نبی اللہ, اظہر یا خیر خلق اللہ, اظہر یا نور من نور اللہ, بسم اللہ اظہر یا محمد ابن عبداللہ فظہرا کل بدر المنیر. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور اس طرح ہوا جس طرح چمکتا دمکتا چودھری کا چاند ہو. یہ حضور کی شان ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ خلافت, نعرہ حیدری. تو سامعین محترم علامہ جلال الدین سیوطی سے امام شعرانی نقل فرماتے ہیں, یہ روایت فرماتی ہیں اذا کانا تبسم فی البیت فی اللیل ادال بیتا. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر کے اندر مسکراتے تھے رات کے وقت تو پورے گھر کو روشنی سے بھر دیتے تھے. تو اس کی تائید میں محدث ابن جوزی کی روایت ہے, وہ کہتے ہیں کہ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اذا ارضعته فی المنزل استغنی به عن المصباح, کہ جب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے گھر میں دودھ پلاتی تھی تو مجھے کسی دیے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی, کسی چراغ کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. تو کیا ہوا, ایک دن ام خولہ نے کہا اے حلیمہ سعدیہ, اے حلیمہ سعدیہ تو بڑی فضول خرچ ہو گئی ہے, تو جو ہے رات کے بس ساری رات تیرے گھر میں آگ جلتی رہتی ہے,
تو میں نے کہا لا واللہ لا اوقد نارا، نہیں اللہ کی قسم میں آگ نہیں جلاتی، ولکنہ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تمہیں جو یہ چراغ نظر آتے ہیں، یہ جو تمہیں نور نظر آتے ہیں، یہ نور محمدی ہے اور کچھ نہیں، یہ حضور کے نور کی برکت ہے۔ تو سامنے محترم آخری بات کر کے میں اجازت چاہوں گا۔ بھئی بات یہ ہے کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں جی سیدھ نزول کا وصال بھی تو ہے، رونا چاہیے، چلو کم از کم روتے نہیں تو خوشیاں بھی نہیں منانی چاہیے، خاموش تو رہا کریں کم از کم، اتنا تو کرنا چاہیے یار۔ تم پہلی بات ہے کہ تم روتے نہیں، چلو روتے نہیں تو پھر خوشیاں بھی نہ مناؤ، خاموش ہو کے گھر بیٹھ جاؤ۔ تو اس بات کا جواب دیتے ہیں علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ الحاوی للفتاویٰ کے اندر، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 193۔ وہ فرماتے ہیں دیکھو جب خوشی کا موقع ہو، شریعت نے کوئی کسی وقت کی قید نہیں رکھی، خوشی ہر وقت منائی جا سکتی ہے، لیکن جب کوئی مصیبت آن پڑے تو شریعت نے صبر کا حکم دیا ہے، شریعت نے ایک حد بندی مقرر کی ہے جس سوگ 3 دن ہے، 3 دن کے بعد رونا دھونا نہیں ہے۔ تو اسی عبارت کو نقل کرتے ہوئے وہ لکھتے ہیں، کیا کہتے ہیں جی قد امر الشرع بالعقیقۃ عند الولادہ، کہ شریعت نے ولادت کے بعد عقیقہ کرنے کا حکم دیا ہے، کیوں؟ ہی اظہار شکر و فرح، یہ اظہار شکر بھی ہے، اظہار فرح بھی ہے۔ ولم یامر عند الموت بذبح ولا بغیرہ، لیکن کسی کے مرنے پر کسی چیز کو ذبح کرنے کا حکم بھی نہیں دیا اور نہ کسی اور چیز کا حکم دیا ہے۔ بل نہا عن النحاحۃ و اظہار الجزع، بلکہ شریعت نے مصیبت کے آنے پر صبر کرنے کا حکم دیا ہے، جزا فضا کرنے کا حکم نہیں دیا۔ قد دلت قواعد الشرعیۃ علی انہ یحسن فی ھذا الشہر اظہار الفرح بمولدہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دون الحزن بے وفات صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ان دلائل کی روشنی میں یہ بات ثابت ہو گئی کہ اسی مہینے کے اندر حضور علیہ السلام کی ولادت پر خوشیاں منائی جائیں، نہ کہ حضور کے وصال پر دکھ منائے جائیں۔ تیسری بات یہ ہے ان کے حکیم علومت نے کہا، نشر و طیب کے اندر کہا جی حضور کی جو وصال ہے وہ 12 ربیع الاول کو ہے ہی نہیں، وہ 2 ربیع الاول کو ہے۔ جب ان کا حکیم یہ کہتا ہے تو یہ اس حکیم کے مرید کیوں نہیں مانتے؟ تو سامنے محترم بات یہ ہے کہ میلاد کا نام سن کر دکھ اسی کو ہوگا، صدمہ اسی کو ہوگا جس کے دل میں حضور کی محبت نہیں ہے، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، وما علیہ الا البلاغ۔